السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جیسے کہ ہم نے فرسٹ جو ہمارا پارٹ تھا بک، جیسے ہم لوگوں نے سٹارٹ کی تو اس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پوری بک کا جو ایک انٹروڈکشن تھا وہ شیئر کیا کہ ہماری بک کو کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ تو پہلا حصہ جو ہمارے پاس تھا وہ حصہ نثر تھا، سیکنڈ ہمارے پاس حصہ نظم تھا، اور تھرڈ ہمارے پاس تھا حصہ غزل۔ تو یہ تو ہمارے پاس بک کا انٹروڈکشن ہو گیا۔ تو آج ہمارے پاس جو فرسٹ چیپٹر ہے اپنی مدد آپ، اس کے جو مصنف ہیں ہمارے پاس سر سید احمد خان، ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پر بتاتی چلوں کہ سر سید احمد خان جو تھے وہ تحریک پاکستان میں وہ سرکردہ اور وہ ایک نمائندہ شخصیت تھی جنہوں نے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی کاوشوں سے پاکستان کی جو سربلندی تھی یا جو پاکستان کو حاصل کرنے میں انہوں نے ایک نمایاں کردار ادا کیا، وہ ایک بہت نامور اور ایک عظیم شخصیت تھی۔ ان تمام خدمات کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سے جو ایک بلند پایا تصنیف کار وہ تھے، بہت اچھے ایک رائٹر تھے۔ تو یہاں پر انہوں نے ہمارا جو شامل نصاب سبق ہے اپنی مدد آپ، وہ انہوں نے لکھا۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ان کا تعارف یہاں پر دیا گیا ہے، آپ نے اس کے اندر جتنے بھی آپ کو ایم سی کیوز 30 ایم سی کیوز آپ نے تقریباً اس میں سے بنانے ہیں۔ تو یہ جو انٹروڈکشن ہمیں جو شاعروں کے یا ہمیں جو رائٹر کے انٹروڈکشن ہم لوگوں کو یہ لوگ یہاں پر بک میں دیتے ہیں، تو اس چیز کو آپ لوگوں نے یہ نہیں سمجھنا کہ مطلب یہ ایکسٹرا یہ کوئی چیز ہے یا ہم نے اس چیز کو اسکپ کر دینا ہے۔ نہیں، ہم نے اس چیز کو اسکپ نہیں کرنا۔ آپ نے اس کے اندر سے 30 ایم سی کیوز آپ نے بنا کے پھر آپ نے انہیں یاد کرنا ہے، کیونکہ جب ہمارے پیپرز ڈیزائن کیے جاتے ہیں یا ہمارے پیپر بنائے جاتے ہیں تو 20 مارکس کے جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ اسی یا مصنف کے انٹروڈکشن کے اندر سے دیے جاتے ہیں یا چیپٹر کے اندر سے وہ لوگ دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اس چیز کو اسکپ نہیں کرنا اور آپ نے پھر کیا کرنا ہے، اسے یاد کرنا ہے۔ تو آج جو ہمارا فرسٹ چیپٹر ہمارے پاس وہ ہے اپنی مدد آپ۔ اب جیسے کہ فرسٹ لائن پہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ جو ایک مقولہ ہے جسے ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اٹ مینس کہ ہم لوگ اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے، دوسروں کی مدد کے منتظر رہیں گے، ہم کہیں گے کہ ہم نے خود کچھ بھی نہیں کرنا، ہمیں فلاں بندے نہیں ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم کبھی بھی کسی کے سہارے پر اتنی بڑی اپنی جو زندگی ہے وہ ہم لوگ نہیں گزار سکتے۔ تو اس زمن میں بہت سے جو ہمارے علماء کرام تھے یا بہت سے جو ہمارے نامور حکیم دانا لوگ تھے، ان لوگوں کی جو مقولے ہیں یا جو انہوں نے قول اس بارے میں کہے، ان کے مد نظر اگر ہم لوگ رکھ کے اس چیز کو ہم لوگ دیکھیں تو واقعی یہ چیز ایک حقیقت ہے کہ ہم لوگ کسی کے اگر سہارے پر ہم لوگ رہیں گے کہ ہمیں اس بندے نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے تو ہم زندگی میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں۔ لاسٹ ٹائم میں ایک نجی ایک ٹی وی چینل ہے، وہاں پر میں ایک لڑکی کا انٹرویو دیکھ رہی تھی۔ تو وہ لڑکی بدین کی رہنے والی تھی اور وہ پیرالائز تھی۔ وہ لڑکی 6 سال کی تھی وہ لڑکی، تب اسے کڈنیپ کر لیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس سے بھیک کا جو کام تھا وہ کروایا جانے لگا۔ تو وہ لڑکی کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے ان لوگوں سے وہ بھاگ کر آئی اور اس نے کیا کیا کہ جو بھیک والا کام تھا اس لڑکی نے چھوڑ دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں یہ سسٹم بہت دیکھا گیا کہ اچھے خاصے جو ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بھیک مانگنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن اس لڑکی کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ اس لڑکی نے باقاعدہ، وہ انٹرویو میں یہ چیز بتا رہی تھی، لالی نام تھا اس لڑکی کا، بدین کی وہ رہنے والی تھی، اور وہ باقاعدہ مطلب یہ بتا رہی تھی کہ اللہ نے مجھے چلیں پاؤں نہیں دیے، ٹانگیں میری نہیں ہیں، لیکن اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، مجھے دماغ دیا ہے، مجھے سوچ و فکر دی ہے، جس کی بنا پر میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، اور میں جو ہے اب اپنا کام میں خود کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس لڑکی نے کیا کیا، وہ کسی کے سہارے پر نہیں رہی، ورنہ پیرالائز ہونا بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سہارے کسی کی مدد کے اوپر بھی رہ سکتی تھی، کسی کا سہارا بھی وہ لے سکتی تھی کہ آیا چلے میرے پاؤں نہیں ہے تو میں مانگ کے گزارا کر لوں، لیکن نہیں، اس لڑکی نے کیا کیا کہ اس نے یہ موٹر مکینک کا کام اس نے سیکھا، ٹھیک ہے۔ باقاعدہ اس کا وہ بتا رہے تھے کہ اس نے کس طرح کس بندے سے کام سیکھا موٹر مکینک کا، اور پھر وہ اتنی بڑی مطلب اس نے کام سیکھ کے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی، اس نے
پھر باقاعدہ انٹرویو دیا کہ اس نے کہا کہ اگر میری آپ لوگ مدد کر سکتے ہیں تو مجھے میری ایک الگ سے آپ لوگ جو ہیں وہ شاپ بنا کے دے دیں تاکہ اس میں اپنا یہ جو کام میں نے سیکھا ہے میں اسے مزید آگے لے کے چل سکوں. تو یہاں پر ہم لوگ اندازہ لگا لیں اور ہم لوگ دیکھیں کہ آیا کتنا حوصلہ تھا اس لڑکی کے اندر. اگر وہ دوسروں کے آسرے پر رہتی، مانگنے کی پہ اس کے اوپر اس کا گزارا ہوتا تو وہ کیا کرتی. اور اس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں جو کہ اپنی مدد آپ کرتے ہیں، نہ کہ دوسروں کے سہارے پر زندہ رہتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس ابھی جیسے ہمارے حالات چل رہے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیسے مطلب اتنی بڑی کرائسس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اتنی بڑی جو آفت ہے، جو مصیبت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھیجی ہے. اگر ہم لوگ اپنے جو ہمارے حکمران ہیں ہم سارا کچھ ان لوگوں کے اوپر ہی ڈالیں گے کہ ہمیں جو کچھ دیں گے یہی لوگ دیں گے، ہم تو کچھ بھی مطلب خود سے ہم نے کچھ نہیں کرنا، ایسا ہم نے ہرگز نہیں کرنا. ہم نے ہمارے ہاتھوں تک جو کچھ بھی ہے ہم نے خود کرنا ہے، ہم نے خود ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، ہم نے خود اپنی جو احتیاطیں ہمیں وہ لوگ بتاتے ہیں ہم نے وہ کرنی. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ جو کچھ ہے یہ حکومت کا ہی فرض ہے، یہ وہی لوگ کریں گے اور ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے. ہمیشہ وہی قومیں کامیاب ہوئی ہیں جنہوں نے اپنی مدد کو شیوا بنایا اور خود جو ہے وہ اپنا کام ان لوگوں نے کیا. جیسے کہ اس چیپٹر میں ہمارے پاس یہاں پر ایک شخص ہے، اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک پہلے اس نے چھوٹی سی ایک فیکٹری جو تھی چمڑے کی اس سے اسٹارٹ لیا اور آہستہ آہستہ وہ جو شخص تھا وہ اتنا بڑا ایک تاجر بن گیا. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے ہم لوگ اندازہ لگا لیں کہ جو انسان خود اپنا کام کرے گا وہ ترقی کی جو منازل ہیں وہ اسے طے کرتا جائے گا اور کامیابی جو ہے وہ اس کے قدم چومے گی. تو اسی طرح آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں جو ایک ٹاسک ہے، اگر آپ کو کوئی ایک مشن مل جاتا ہے تو آپ نے اسے یہ نہیں کرنا کہ دوسروں کے سہارے یا دوسروں کے آسرے پر آپ نے چھوڑ دینا ہے. نہیں، آپ نے اسے پایہ تکمیل تک لے کے جانا ہے اور اپنی جو منزل ہے اس تک آپ نے لازمی پہنچنا ہے.